بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے ایک سوال لائے ہیں جس میں آپ اپنا جواب بھی کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں اور آخر میں اپنا جواب بھی بتاؤں گا۔ آج سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہے۔ ہم کو کیسے معلوم ہے کہ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، یہ کیسے معلوم ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہر ایک بندہ اپنی موج میں اپنی مستی میں مگن لگا پڑا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں جو خالق جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارا رب ہے، مالک ہے، جس نے یہ دنیا پوری بنائی ہے، وہ راضی کرنے کا مقصد ہے ہمارا۔ اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے اسی رب کو راضی کرنے کا مقصد ہے، بس اور کوئی مقصد نہیں۔ یہ کمانا، کھانا پینا، دنیا کے اندر جینا، یہ سارے کے سارے عارضی ہیں، کیونکہ اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے کوئی نہیں رہا۔ جیسے کسی شاعر نے کہا کہ چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، نہ ہی سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے۔ پوچھنا ہے تو کفن میں پڑے ہوئے انسانوں سے پوچھو، عمل ہو زندگی میں تو قبر میں چین کتنا ہے۔ بہرحال جہاں سے جانا ہے، ہر کسی کو جانا ہے، تو اپنے مالک کو راضی کر کے جائیں، اسی میں سب کا فائدہ ہے۔ تو آج کا سوال ہے ہمارا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہم سے راضی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی مجھ سے راضی ہے یا ابھی مجھ سے ناراض ہے۔ اور دوسرا سوال بھی اس کے ساتھ ریلیٹیو ہے، جیسے انسان پاک ہوتا ہے، غسل کرتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو غسل کرتا ہے، غسل کے اندر بھی ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا غسل ہو گیا ہے صحیح یا نہیں ہوا صحیح؟ اس کا جواب تو آپ ہی کمنٹ میں بتائیں گے۔ میں اپنے ذہن کا جو جواب اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے، اس کا میں میرے ذہن کے مطابق جو جواب ہے وہ میں بتاؤں گا۔ اگر میں غلط ہوں یا آپ کو اور کوئی جواب اس سے بہتر نظر میں ہے، ذہن میں ہے، تو وہ آپ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں، وہ آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ سب سے پہلا سوال، جیسے کہ میں نے عرض رکھا کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہیں یا ناراض ہیں، کیسے پتہ چلے؟ آسان سی بات ہے، دو الفاظ میں جیسے کہا جائے، دو لائنوں میں جیسے کہا جائے کہ ہم دیکھیں کہ وہ کام کر رہے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اگر ہم وہی کام کر رہے ہیں تو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یفقہ فی الدین، من یرید اللہ یفقہ فی الدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے اچھائی کا ارادہ کرتا ہے، جس کے ساتھ اچھائی کرنا چاہتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ یعنی نماز پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے، روزے رکھنے کی توفیق مل جاتی ہے، ذکر کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، زکوٰۃ دینے کی توفیق مل جاتی ہے، غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، مسلمانوں کے ساتھ اچھا بولنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ یعنی کہ ایسے کام جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی حکم کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں میں سے وہ بات واضح ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس باتوں میں راضی ہے۔ اور واضح طور پہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی مرتبہ بتایا ہے، یہ اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ جیسے ایک حدیث قدسی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہارا امتی 5 وقت نماز پڑھے گا، میں نے اپنے آپ سے وچن کیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ میں اس کو ضرور جنت میں لے کے جاؤں گا، اور جو نہیں پڑھتا اس کی مجھ پر کوئی معیار نہیں، اس سے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ نماز کا اشارہ کر دیا ہے۔ ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ، دوسرے ہوتے ہیں حقوق العباد۔ ایسے نہیں کہ حقوق اللہ کر رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں بس سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہے۔ حقوق العباد میں کمی کوتاہی ہو رہی ہے، پھر بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہاں شاید ہم سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، کیونکہ حقوق العباد میں ہماری کمی ہے۔ کبھی پڑوسیوں کے ساتھ، کبھی بھائیوں کے ساتھ، کبھی دوستوں کے ساتھ، کبھی آفس میں، کبھی دفتر میں، کبھی دکان پہ کسی نہ کسی کی دل آزاری کرتے ہیں ہم۔ جب ان کی دل آزاری ہوتی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ تو جو احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اگر ایسے مانا جائے کہ وہ ہم سے
बुरा बर्ताव करता है, वो हमसे गुस्से में बात करता है, तो हम भी उसके साथ गुस्से में बात करें? ऐसा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी आया, अर्ज रखा कि मेरा पड़ोसी है, वो मेरे साथ बुरा सलूक करता है, मैं उसके साथ भी वैसा ही करूं जैसा वो कर रहा है। जैसे कि आजकल जैसे ट्रेंड ये चल रहा है कि जो अक्सर हम बोलते हैं कि भाई जैसे करोगे हम भी वैसा करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम नहीं दी। इतना अंदाज़ा लगाएं कि जो जानी दुश्मन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन हैं, हिजरत की रात जो बाहर तलवारें लेकर खड़े हैं कि ये जो अपने आप को नबी बुला रहा है, ये निकले, हम उसको नऊज़ बिल्लाह ख़त्म कर देंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अमानतें अपने पास है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दे रहे हैं, अली ये देना, उनको कल वापस करके देना, ये लो अमानतें, ये फला फला शख्स की है, वो दरवाजे पे खड़े हैं मारने के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई तालीम नहीं दी। बहरहाल कहने का मकसद ये है, हुकूकुल्लाह भी पूरे हों, हुकूकुल इबाद भी हों। बाकी थोड़ी कमी कोताही होती रहती है, इंसान है, उसमें खता होती रहती है, इंसान से गलती हो जाती है, कोई मसला नहीं। तो बात सोचने की ये है, अगर हम सोचें पैसे में अल्लाह तबारक व तआला राज़ी है तो फिरौन के साथ राज़ी था, माल और दौलत में राज़ी है तो कारून के साथ राज़ी था, हामान और निमरूद से राज़ी था बादशाहियत के अंदर, या अबू जहल से राज़ी था, उबय बिन खलफ से राज़ी था। ये जो सरदार थे, ये अमीर थे, बादशाह थे, इनको अल्लाह ताला ने हुक्मरानी दी थी, बादशाहियत दी थी, माल और दौलत दिया था, पर इनको दीन की तौफीक नहीं दी थी। आजकल हमारा ज़हन ये भी होता है, पैसे आ गए, हम अच्छा कमा रहे हैं, अल्लाह ताला राज़ी है, और नमाज है ही नहीं, और दूसरों की दिल आज़ारी करते हैं, ना हुकूकुल इबाद पूरे हैं, ना हुकूकुल्लाह पूरे हैं। दोनों अहकाम पूरे करने चाहिए। जैसे हदीस पाक के अंदर आता है, अल्लाह ताला कमी कोताही माफ़ फरमाए, मफ़हूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अगर शहीद आएगा तो शहीद के पास किसी का हक होगा, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे पहले उसको हक अदा करो, फिर जन्नत में जाना। और शहीद का रुतबा कितना है? जैसे नबूवत अल्लाह ताला जिसको चाहे दे, और शहादत भी अल्लाह ताला जिसको चाहे दे। खुद कोई शहीद नहीं हो सकता, सोचने की बात है। और अगर हम ये काम नहीं कर रहे, कर रहे हैं तो समझो कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज़ है। ना हुकूकुल इबाद पूरे हैं, ना हुकूकुल्लाह पूरे हैं, दोनों में कमी कोताहियाँ हैं, तो समझो अल्लाह ताला ने हमें अपने रास्ते से हटा दिया है। तो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हम तलाश करें, इबादत के अंदर, नेकियों के अंदर, गुनाहों के अंदर नहीं होगी। गुनाह जब भी हम गुनाह करें, समझे कि कहीं ना कहीं बात पे अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो गया है, इसलिए ये मुझसे गुनाह हो रहा है। मोमिन के लिए, मुसलमान के लिए इतना ही काफ़ी है। हाँ, अगर इसके अलावा आपको कोई जवाब आता है तो मेरे ज़हन के मुताबिक यही था, अल्लाह तबारक व तआला हमसे राज़ी होता है तो हमें नेकी की तौफीक देता है, और नाराज़ होता है तो गुनाह की तरफ छोड़ देता है। यानी हम गुनाह करने लगते हैं तो अल्लाह ताला शैतान के हमलों से वो जो करता है, मकर करता है, उससे हमें हिफाजत में नहीं रखता, क्योंकि हमने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, कभी नमाज की शक्ल के अंदर, कभी रोज़े ना रखने की शक्ल के अंदर, कभी नमाज ना पढ़ने की शक्ल के अंदर। नमाज ना पढ़ने की शक्ल के अंदर, अगर नमाज नहीं पढ़ रहे तो अल्लाह ताला नाराज़ है। रोज़े नहीं रख रहे रमज़ान के खास करके तो अल्लाह ताला नाराज़ है। अगर जिन पर ज़कात फ़र्ज़ है वो ज़कात नहीं दे रहे तो अल्लाह ताला नाराज़ है। अगर किसी पड़ोसी का, किसी भाई का, किसी दोस्त का उसके ऊपर हक है, वो नहीं दे रहा, अल्लाह ताला नाराज़ है। किसी बहन का हक है, वो नहीं दे रहा, समझो अल्लाह ताला नाराज़ है। ऐसी काफ़ी सारी बातें हैं। मैंने दो अल्फाज में कह दिया, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, अल्लाह ताला के अहकाम और बंदों के अहकाम। यानी कि बंदों को साथ कैसा रवैया करना चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सिखाया, कुरान में भी आया है। और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कैसी करनी चाहिए, कौन से अल्लाह ताला ने अहकाम हम पे फ़र्ज़ किए हैं, नमाज से लेकर रोज़े, ज़कात, हज जो भी हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए, उनको भी पूरा करना चाहिए। तो यही था सिंपल सा जवाब। नेकी की तौफीक मिले कि समझें कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे राज़ी है। अगर गुनाह की तरफ जा रहे हैं तो समझो अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ है। ऐसा नहीं कि नेकी की तौफीक
مل رہی ہے اور پیسہ نہیں ہے تو ہم کہہ رہے ہیں ناراض ہے اللہ تعالیٰ، ایسے نہیں ہے۔ اور ایک بات جو اکثر لوگ کہتے ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کون سی باتوں میں راضی ہے، پتہ نہیں کون سی باتوں میں راضی ہے۔ سندھ میں یہ ہمارے مشہور ہے ہمارے یہاں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس بات میں راضی ہو، راضی ہے۔ ایک کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن بتا دیا، قرآن بھیج دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس میں سب کچھ بتا دیا کہ ان باتوں میں میں راضی ہوں، یہ کام کرنا ہے آپ کو، اور ان باتوں میں میں ناراض ہوتا ہوں، یہ کام آپ کو نہیں کرنے۔ قرآن میں بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کر دی، تو اب اس کے بعد یہ کہنا غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ کس بات میں راضی ہے پتہ نہیں۔ اب یہ بات کہنا غلط ہے۔ ہاں، قرآن نہ ہوتا، نبی نہ آتا تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ دونوں چیزیں آ گئی، اب یہ سوال ختم ہو گیا۔ اور دوسرا سوال کہ ہم جب غسل کرتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اب ہمارا غسل بالکل واقعتاً صحیح ہو گیا ہے، یہ کیسے پتہ چلے؟ تو اس کے بارے میں آپ جواب لکھیں، کمنٹ میں بتائیں۔ انشاءاللہ ایسی ویڈیو اور بھی لائیں گے کوشش کر کے، تو آپ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویسے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کرائے جن میں اللہ تعالیٰ راضی ہوں، ویسے کاموں سے بچائے جن میں اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔